شروع میں تو نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہے. ان کا بھائی ٹھیک ہے ایک بیٹا بچہ ہے وہ گھر میں بیٹھا رو رہا ہے, ہم تو کامیاب ہو گئے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. سلطنتیں بنتی رہیں, عرب والے حکومتیں بناتے رہے اور مطمئن ہو گئے. اب نبی کے گھر میں کوئی ایسا بھائی نہیں جو ہم سے تخت کا مطالبہ کرے. اب ان میں طاقت بھی نہیں ہے, اب ان کے یہاں دوسرا علی پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ آ کے ہم سے لڑے, لشکر بنائے, تلواریں چلائے, اپنے کام میں مصروف تھے. اور یہاں خاموشی کے ساتھ لوگ گھروں میں بیٹھے رو رہے تھے. کسی کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ خاموش لشکر بن رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ لشکر سمندر کی طرح نکل پڑے گا اور حکومتوں کا خاتمہ کر دے. اور یہی ہوا کہ بنی امیہ کی سلطنت ہل گئی اور وہ حسین کے آنسو میں ڈوب گئی. عدالت ماتم میں ان کے باجے جو تھے وہ ماتم پڑ گئے, ان کے نگار خانے خاموش ہو گئے, ماتم کی آواز بلند ہو گئی. اور یہ ضرور ہے کہ بنی عباس نے عزاداری کو سہارا بنایا اپنی کامیابی کے لیے, اور انہوں نے کالے جھنڈے بلند کیے اور خوب چیخ چیخ کے رونا شروع کیا, ہائے حسین ہائے حسین. خوب عزاداری کی اور اس بہانے سے بنی امیہ کو سرما بنا کے مار کے دفن کر کے قبروں کو مٹا کے جسموں کو خاک بنا کے حکومت بنا لی. پتہ چلا بہانہ تھا, عزاداری کو بہانہ بنایا تھا سلطنت کا. اللہ خاموش رہا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بہانے سے عزاداری بڑھ تو جائے گی لیکن تمہارا بول بھی کھل جائے گا. پھر ان کا بول کھل گیا اور انہوں نے پھر عزاداروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. کل تک خود عزادار تھے اور پھر عزاداروں کو مارنے. اب قبر حسین پہ کوئی نہ جائے, اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے. جو کربلا جائے گا اس کے ہاتھ پیر کٹ جائیں گے, جو مجلس کرے گا اسے مار دیا جائے گا. عزادار جانتے تھے کہ یہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے تحریک. اصل عزادار اور ہیں اور یہ بادشاہ اور ہیں. ان کو یہ بتانا ہے کہ عزاداری بادشاہی سے نہیں چلے گی, عزاداری تخت و تاج سے نہیں چلے گی. یہ ایک عوامی تحریک ہے اور عوام میں یہ اس طرح رائج ہو جائے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں تک کہ علاقوں میں آ کے بنی عباس کے تخت کو تاراج کر دیا اور بنی عباسیوں کا نام و نشان نہ رہا. جیسے عباسیوں نے بنی امیہ کی قبریں ختم کی تھی, علاقوں نے آ کے ان کے بھی جسموں کو ختم کر دیا. نہ کسی کی قبر ہے نہ کسی کا مقبرہ ہے. دشمن نہ رہا, عزاداری ہے. جو تھا وہ دائرے کے جنگل سے آیا تھا, وحشی تھا, بہادر تھا, انسانوں کو مارتا کاٹتا تھا, لیکن وہ تہذیب و تمدن تو نہیں جانتا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سلطنت چھوڑ گیا. آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ منگول میں رہنے والا ایک نئی زبان یہاں عرب افراد میں آیا. یہاں عربی بولی جاتی تھی, وہ چائنیز بولتا تھا, وہاں سے آیا تھا. نہ ان کی زبان سمجھے نہ اپنی زبان سمجھا سکے. علاقوں آیا تو جنگل سے تھا, لیکن اس کا بیٹا خدا بندہ جو تھا وہ عربی بھی بولنے لگا, اسلام بھی سمجھ گیا, شریعت بھی سمجھ گیا, عزاداری بھی سمجھ گیا, امام حسین کو بھی جاننے لگا. اس نے پورے بغداد میں عزاداری رائج کر دی. کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ایک بادشاہ آیا, دوسرا آیا, بولی آیا, غزنوی آیا, غلام خاندان آیا, قطب خاندان آیا, تغلق خاندان آیا. سب آتے گئے. خلجی خاندان آیا, پھر مغل آئے, یہاں تک کہ مغلوں کا بانی تیمور لنگ کئی سال پہلے سے پلان بنا رہا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں ہم حملہ ضرور کریں گے. اور وہ اپنے استاد پیر صاحب کے کہنے پر چلتا تھا, جو وہ کہہ دیں. تیمور نے کہا میرا یہ ارادہ ہے کئی سال سے کہ میں ہندوستان کو فتح کروں.
تیمور بہت بہادر تھا اور کسی ہلاکو خان کے خاندان میں تھا، منگول تھا۔ اب وہ بالکل صاف فارسی اور صاف عربی بولنے لگا تھا۔ اب وہ جنگلی نہیں کی نسل کئی سو سال گزر گئے۔ جب تیمور کا دور آیا تو سب تہذیبی ہو گئے، کتابیں لکھی جانے لگیں۔ خود تیمور نے اپنی زبان حیات لکھی، ترکی زبان میں، اس کے تیموری کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے یہ واقعات لکھے، خود اپنے ہاتھ سے لکھے، اپنی زبان حیات میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ بھائی کون میری مدد کرے گا؟ اگر اللہ بھی مدد نہ کرے تو کیا ہوگا؟ عجیب سوال تھا۔ پیر صاحب نے کہا بھائی دیکھو، اللہ مدد سے منہ نہیں پھیرتا، اور ہم تم کو تیمور ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے اور حضرت علی نے کہا سلونی۔ اب یہ پیر جو ہے وہ تیمور بادشاہ کو قصہ لکھ کر خط میں بھیج رہا ہے، اور جب علی نے کہا سلونی تو لوگ سوال پوچھنے لگے۔ ایسے میں ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ آج سے کئی ہزار برس پہلے یونان میں سقراط سے ایک سوال کیا تھا۔ اس کے شاگردوں نے سقراط سے یہ پوچھا تھا، اے سقراط یہ بتا کہ آسمان سے موت کے تیر چلنے لگے اور ان تیروں کا رخ بندوں کی طرف ہو اور تیر چلانے والا اللہ ہو، تو اب بندے مدد کے لیے کس کو پکارے؟ اس لیے کہ موت کے تیر کو اللہ چلا رہا ہے اور وہ تیر موت کے ہیں اور بندوں کو مرنا ہے۔ اب اللہ ہی تیر چلائے تو مدد کو کس کو پکارے؟ تو سقراط چپ ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ سوال کا جواب سقراط کے پاس نہیں تھا۔ جب مولا نے سلونی کہا تو ایک شخص نے کہا کہ سقراط سے یہ سوال ہوا تھا، یعنی آپ بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اس سوال کا جواب تیرے گھر میں ہے۔ اس نے کہا مولا گھر میں کیسے ہے؟ تو اپنے ماں باپ جو ہیں وہی اپنے بچے کے سرپرست ہے، تو اپنے بچے کا سرپرست ہے۔ کیا تو نے دیکھا کہ جب غصے میں تو اپنے بچے کو تھپڑ مارنا شروع کرتا ہے تو وہ بھاگ کے محلے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارتا، وہ کسی اور طرف نہیں جاتا، وہ گھبرا کے چھوٹا سا بچہ تیری ٹانگ سے لپٹ جاتا ہے، تیرے دامن سے یعنی باپ مجھ پہ رحم کرو تو باپ کو رحم آ جاتا ہے، وہ پھر بچے کو نہیں مانتا، پیار کرنے لگتا ہے۔ ارے جب اللہ قضا کے تیر چلائے تو اسی کی طرف بھاگو، وہی مدد کرے گا۔ تیمور کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس کا تو پھر کیا کروں؟ اب جب اس نے حضرت علی کا پورا واقعہ پڑھا تیمور نے، استاد سے خوش ہوا تو اس نے کہا استاد پھر میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے نجف جاؤں گا۔ پورا لشکر لے کے نجف پہنچ گیا۔ اس نے کہا یہ ہے مولا علی کی خبر۔ اس نے کہا بھائی یہاں پر تو بہت زبردست روزہ بننا چاہیے، یہ تو خالی چار دیواری اور ایک چھت پڑی ہوئی ہے، بھائی مولا علی کا روزہ تو باب مدینہ العلم ہے۔ اس نے سارے معماروں کو حکم دیا کہ میرے یہاں کے قیام کے اندر بہت بڑا سا روزہ بن جائے اور اس کے دروازے سونے کے بنائے جائیں اور گنبد بھی نجف کا جو ہے وہ سونے کا بنایا جائے۔ تو روزہ بنوانا تیمور نے شروع کیا اور وہیں خیمہ لگا کے نجف میں سوتا تھا۔ رات کو سویا، خواب میں دیکھا مولا علی آئے۔ ابھی یاد رکھیے گا تیمور شیعہ نہیں ہے، سنی ہے مذہب کا، اس نے خود لکھا ہے میں حنفی سنی ہوں، خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے میں حنفی سنی ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں مولا علی کو دیکھا تو مولا علی نے مجھ سے کہا تیمور تو ہندوستان جا رہا ہے؟ میں نے کہا مولا ارادہ تو ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ کہاں؟ تو جائے گا اور تو ہندوستان کو فتح کر لے گا، لیکن کیا میرا ایک پیغام لے کر جائے گا؟ تو تیمور نے کہا کیوں نہیں، میں آپ کا پیغام لے کے جاؤں گا۔ تیمور کہتا ہے مولا نے مجھ کو ایک رومال دیا اور کہا اس رومال کو لے لے، لیکن اس کے اوپر 2 شبیہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک شبیہ جو بنی ہے یہ تازیہ ہے
اور دوسری شدی جو ہے یہ زری ہے۔ میں نے مولا سے پوچھا یہ تعزیہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا تعزیہ تعزیت سے ہے، یہ زینب کی عماری کی شبیہ ہے، اس کا نام تعزیہ ہے، اور یہ ذریعے یہ میرے حسین کے روضے کی شبیہ ہے، جہاں حسین کی قبر ہے یہ ذریعہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں تم بنانا اور بنا کے ہندوستان میں داخل ہونا۔ تو کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، صبح میں جب سو کے اٹھا تو میں نے اپنی تکیہ جو ہٹایا تو اس کے نیچے وہ رومال رکھا تھا، جو میں نے اس رومال کو کھولا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، اس پہ تازیے کی شکل بھی بنی تھی، اس پہ بڑی کی شکل بھی بنی تھی۔ میں نے تمام لوگوں کو بلایا، کاریگروں کو، اور میں نے کہا اسی طرح کا ایک تعزیہ بناؤ سونے کا اور ایک زری بناؤ سونے کی۔ جب سونے کی زری اور تعزیہ بن گیا تو اس کو لے کر ایک اونٹ پر ایک عماری رکھ کر اس میں تعزیہ اور زری رکھا اور اس پہ کالے غلاف ڈال دیے۔ اب لشکر کے آگے آگے وہ اونٹ چلتا تھا جس میں زری اور تعزیہ تھا، اور لشکر پیچھے پیچھے چلتا۔ پھر ہندوستان پہ اس نے حملہ کیا، فاتح ہو گیا۔ فاتح ہونے کے بعد دہلی میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا تیمور فتح ہو گیا، دارالسلطنت کو ہم نے فتح کر لیا، اب کیا تو دہلی کے قلعے میں چلے گا؟ وزیروں نے کہا، اس نے کہا میں چلوں گا، لیکن جس طرح میں چلوں گا تم سب میرے ساتھ چلو۔ اب جب وہ چلا تو سب سے اس نے اپنے تاج اتار دیا اور پیروں سے نالین اتار دی، ایک کاندھے پہ زری رکھی اور ایک پہ تعزیہ، اور دونوں کو پکڑ کے راستے سے چلا اور پیچھے پیچھے سب ننگے پیر ننگے سر یا حسین کہتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ اب جہاں تخت تھا جس پہ بادشاہ کو بیٹھنا تھا اسی تخت پہ اس نے زری بھی رکھ دی اور تعزیہ بھی رکھ دیا، اور پھر کہا اے ہندوستان کے رہنے والوں میں حسین کا پیغام لایا ہوں، ظلم کرنے نہیں آیا۔ ہندوستان میں تعزیہ آیا، ذریعہ اور عزاداری ہونے لگی تیمور لنگ کے دور سے۔ تیمور باہر نکلا، اس نے اور صوبوں کا بھی دورہ کیا۔ جب دورہ کرتا ہوا جے پور پہنچا تو پتہ چلا یہاں محرم ہو رہا ہے، یہاں بھی تعزیہ اٹھ رہا ہے، باجے بج رہے ہیں تعزیے کے ساتھ، اور ماتم بھی ہو رہا ہے اور لنگر بھی تقسیم ہو رہا ہے، اور کرنے والے سب ہندو۔ تو اس نے کہا کہ میں پہلی بار تعزیہ لایا ہوں، یہاں کب سے یہ جے پور میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو کئی سو سال سے ہو رہا ہے، تو یہ ہم سے پہلے یہاں کیسے ہونے لگا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو چونکہ جناب سید سجاد کی صحیح خالہ جے پور میں بیاہ کر آئی تھی، جب ان کو پتا چلا کہ میری بہن کا گھر شہر والوں کا اجڑ گیا تو انہوں نے یہاں ماتم کیا کربلا والوں کا، جبھی سے یہاں عزاداری ہو رہی ہے، تو 1400 سال سے ماتم ہو رہا ہے۔